میں نظم مسجد ہی کی بنیاد پہ قائم کی، کیونکہ اگر آپ انقلابی جدوجہد کر رہے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، موجودہ پاکستان جو ہے ایک سرمایہ دارانہ استعماری ریاست ہے، اس کے ادارے بھی سرمایہ دارانہ ادارے ہیں، اور جو بنیادی ادارہ ہے وہ عدلیہ کا ہے، مقننہ کا ہے، انتظامیہ کا ہے، فوج کا ہے، اور تعلیمی نظام جو ہے وہ یونیورسٹیوں کا ہے، اور پھر مارکیٹ میں جو ہے سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ تو جب آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سرمایہ دارانہ ریاست ہے، اس ریاست انقلاب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نئے ادارے بنائیں، اور یہ کوشش کرنی ہوگی کہ قوت جو ہے وہ ان اداروں میں مرتکز ہو، اور جو سرمایہ دارانہ ادارے ہیں ان سے کھچ کر، اور جو بنیادی ہمارا ادارہ ہے وہ مسجد ہے، اور یہ مسجد جو ہے مطلب یہ ہے کہ انتظامی ادارہ بھی ہے، یہاں قوانین بھی بنتے ہیں، یہاں فوج بھی بنتی ہے، یہاں پہ پولیس بھی بنتی ہے، یہ یہیں سے۔ تو اس مسجد کی قوت میں اضافہ کرنا یہ ہماری حکمت عملی کی بنیاد ہونی چاہیے، اور اس مسجد کے اندر سے ہی اسلامی شخصیت بھی، فرد کی بھی تعمیر ہوگی، معاشرے کی بھی تعمیر ہوگی، اور ریاست کی بھی تعمیر ہوگی۔ تو مسجد جو ہے یہ تینوں چیزوں کا مرکز ہے، ادارہ، ایک فرد کی تربیت کا بھی ادارہ ہے، معاشرتی ادارہ بھی ہے، اور ریاستی ادارہ بھی۔ اور جو مسجد کبھی ہوتی چلی جائے گی، قوت جو ہے فوج، پولیس، انتظامیہ سے کھچ کے یہاں آتی چلی جائے گی، تو آپ انتظام یہاں سے چلائیں گے، پولیس یہاں سے، آپ کی نئی ایک پولیس بنتی جائے گی، فوج یہاں سے بنتی جائے گی، اور تعلیمی اور تربیتی ادارہ بھی یہی ہوگا۔ اور بالآخر اگر انقلاب کامیاب ہوا تو یہ ادارہ جو ہے، جو سرمایہ دارانہ ادارے ہیں، ان کی جگہ لے لے گا، اور پھر آپ ایک نئی ریاست قائم کریں گے اس مسجد کی مرکزیت کی بنیاد۔ ہمیں پورے ملک میں بین المسائل